مشتاق احمد یوسفی کا مزاحیہ مضمون خانسامہ آپ کے پیش خدمت ہے۔ لکھتے ہیں، عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ بد ذائقہ کھانا پکانے کا ہنر صرف تعلیم یافتہ بیگمات کو آتا ہے، لیکن ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ پیشہ ور خانسامہ اس فن میں کسی سے پیچھے نہیں۔ ایک دن ہم نے اپنے دوست مرزا عبدالودود بیگ سے کہا، اب وہ خانسامہ جو 70 قسم کے پلاؤ پکا سکتے تھے ناپید ہوتے جا رہے ہیں۔ جواب میں انہوں نے بالکل الٹی بات کہی۔ کہنے لگے، خانسامہ غائب نہیں ہو رہے، بلکہ مہنگائی کی وجہ سے وہ طبقہ غائب ہو رہا ہے جو 70 قسم کے پلاؤ کھا سکتا تھا اور بٹلر یا خانسامہ رکھتا تھا۔ اب تو وزادار لوگ باورچی رکھنے کی بجائے نکاح ثانی کر لیتے ہیں، اس لیے کہ گیا گزرا باورچی بھی روٹی کپڑا اور تنخواہ مانگتا ہے، جبکہ منکوحہ فقط روٹی اور کپڑے پہ راضی ہو جاتی ہے، بلکہ اکثر و بیشتر کھانے پکانے کے برتن بھی ساتھ لاتی ہے۔ گھریلو ملازموں کے سلسلے میں مرزا کہتے ہیں، خود کام کرنا بہت آسان ہے مگر دوسروں سے کام لینا نہایت دشوار، بالکل اسی طرح جیسے خود مرنے کے لیے کسی خاص قابلیت کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن دوسروں کو مرنے پر آمادہ کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ معمولی سپاہی اور جرنیل میں یہی فرق ہے۔ اب ہماری سخت گیری کہیے یا نا اہلی، کوئی خانسامہ ایک ہفتے سے زیادہ نہیں ٹکتا۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ ہنڈیا اگر شبراتی نے چڑھائی تو بھگار رمضانی نے دیا۔ خانسامہ سے عہد وفا استوار کرنے اور اسے ہمیشہ کے لیے اپنا بنائے رکھنے کا ڈھنگ کوئی مرزا عبدالودود بیگ سے سیکھے۔ ایک دن ہم نے دیکھا کہ ان کا دیرینہ باورچی ان سے ابے تبے کر کے بات کر رہا ہے۔ ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ شرفا میں یہ انداز گفتگو محض دوستوں کے ساتھ روا ہے، جوہلا سے ہمیشہ سنجیدہ گفتگو کی جاتی ہے۔ ہم نے مرزا کی توجہ اس امر کی طرف دلائی تو انہوں نے جواب دیا، میں نے جان بوجھ کر اس کو اتنا منہ زور اور بدتمیز کر دیا ہے کہ اب میرے گھر کے سوا اس کی کہیں اور گزر نہیں ہو سکتی۔ خانسامہ کو ٹکائے رکھنے کے لیے مرزا نے جو طریقہ اپنایا وہ ہم سے ہونا مشکل تھا۔ کچھ دن ہوئے ایک مڈل فیل خانسامہ ملازمت کی تلاش میں آ نکلا اور آتے ہی ہمارا نام اور پیشہ پوچھا، پھر سابق خانساماؤں کے پتے دریافت کیے اور یہ کہ آخری خانسامہ نے ملازمت کیوں چھوڑی۔ یہ اندیا بھی لینے کی کوشش کی کہ ہم ہفتے میں کتنی بار باہر مدعو ہوتے ہیں اور باورچی خانے میں چینی کے برتن ٹوٹنے کی آواز سے ہمارے اعصاب اور اخلاق پر کیا اثر مرتب ہوتا ہے۔ ہمیں محسوس ہوا جیسے وہ ہم میں وہی خوبیاں تلاش کر رہے تھے جو ہم ان میں ڈھونڈ رہے تھے۔ ہم نے کہا، دیکھو بھائی، اصولاً ہمیں محنتی آدمی پسند ہیں۔ خود ہماری بیگم صاحبہ صبح 5 بجے سے لے کر رات 10 بجے تک گھر کے کام کاج میں جٹی رہتی ہیں۔ کہنے لگے، صاحب ان کی بات چھوڑیے، وہ گھر کی مالک ہیں، میں تو نوکر ہوں۔ ساتھ ہی انہوں نے وضاحت کی، دیکھیے میں برتن نہیں مانجھوں گا، جھاڑو نہیں دوں گا، ایشٹرے بھی صاف نہیں کروں گا اور میز نہیں لگاؤں گا، اور ہاں دعوتوں میں ہاتھ نہیں دھلاؤں گا۔ ہم نے گھبرا کر پوچھا، پھر کیا کرو گے؟ یہ تو آپ بتائیے، کام آپ کو لینا ہے، میں تو تابع دار ہوں۔ جب سب باتیں طے ہو گئیں تو ہم نے کہا، سودا سلف لانے کے لیے فی الحال کوئی علیحدہ نوکر نہیں ہے، اس لیے کچھ دن تمہیں سودا بھی لانا پڑے گا، تنخواہ طے کر لو۔ فرمایا، جناب تنخواہ کی فکر نہ کیجیے، پڑھا لکھا آدمی ہوں، کم تنخواہ میں بھی خوش رہوں گا، 75 روپے ماہوار دے دیا کیجیے، لیکن اگر سودا بھی مجھے کو لانا پڑا تو تنخواہ 40 روپے لے لوں گا۔ ان کے بعد ایک ڈھنگ کا خانسامہ آیا مگر بے حد دماغدار۔ ہم نے اس کی اکڑ نکالنے کے لیے پوچھا، مغلئی اور انگریزی کھانے آتے ہیں؟ ہر قسم کا کھانا پکا سکتا ہوں، حضور کا کس علاقے سے تعلق تھا؟ ہم نے صحیح صحیح بتا دیا تو کہنے لگے، میں بھی 1 سال ادھر کاٹ چکا ہوں، وہاں کے باجرے کی کھچڑی کی تو دور دور دھوم ہے۔ مزید چرا کی ہم میں تاب نہ تھی، لہٰذا انہوں نے اپنے آپ کو ہمارے ہاں ملازم رکھ لیا۔ دوسرے دن انہوں نے کہا، صاحب میں نے 12 سال انگریزوں کی جوتیاں سیدھی کی ہیں، اس لیے اکڑو بیٹھ کر چولہا نہیں جھونکوں گا۔ مجبوراً کھڑے ہو کر پکانے کا چولہا بنوایا۔ ان کے بعد جو خانسامہ آیا اس نے کہا،
میں چپاتیاں بیٹھ کر پکاؤں گا، مگر برادے کی انگیٹھی پر۔ چنانچہ لوہے کی انگیٹھی بنوائی۔ تیسرے کے لیے چکنی مٹی کا چولہا بنوایا۔ چوتھے کے مطالبے پر مٹی کے تیل سے جلنے والا چولہا خریدا۔ پانچواں خانسامہ اتنے سارے چولہے دیکھ کر بھاگ گیا۔ اگلے خانسامہ کا نام یاد نہیں آ رہا۔ ابتدائی ملازمت سے ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ اپنے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا نہیں کھاتا، بلکہ پابندی سے ملباری ہوٹل میں 2 پیسے کی چٹپٹی دال اور 1 آنے کی تندوری روٹی کھاتا ہے۔ آخر ایک دن ہم سے رہا نہ گیا اور ہم نے ذرا سختی سے ٹوکا، گھر کا کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ تنک کر بولا، صاحب ہاتھ بیچا ہے، زبان نہیں بیچی۔ اس نے نہایت مختصر الفاظ میں واضح کر دیا کہ اگر اسے اپنے ہاتھ کا پکا کھانا کھانے پر مجبور کیا گیا تو وہ فوراً استعفیٰ دے دے گا۔ اس کے رویے سے ہمیں شبہ ہوا کہ وہ واقعی بہت خراب کھانا پکاتا ہے۔ ہم اچھا کھانا کھانے کے شوقین ہیں اور خوشامد کے بھوکے نہیں، اور ہم نے کبھی یہ توقع نہیں کی کہ باورچی کھانا پکانے کی بجائے ہمارے گن گاتا رہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ وہ 24 گھنٹے اپنے مرحوم اور سابق آقاؤں کا کلمہ پڑھتا رہے، جبکہ اس توصیف کا اصل مقصد ہمیں جلانا اور ان خوبیوں کی طرف توجہ دلانا ہوتا ہے جو ہم میں نہیں ہیں۔ یہ سب دیکھ کر ہم نے بعض قابل خانساماؤں کو اسی امید پر نکال دیا کہ اب وہ کسی اور کا نمک کھا کر شاید ہمارے حق میں پروپیگنڈا کرتے رہیں گے، کیونکہ جو بھی خانسامہ آتا ہے یہی دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے سابق آقا نے اسے سیاہ سفید کا مالک بنا رکھا تھا۔ ایک نے اطلاع دی کہ اس کا پچھلا مالک اتنا شریف آدمی تھا کہ ٹھیک سے گالی تک نہیں دے سکتا تھا۔ ہم نے جل کر کہا، پھر تم نے نوکری کیوں چھوڑی؟ طلب کر بولے، کون کہتا ہے خدا بخش نے نوکری چھوڑی؟ میری 5 مہینے کی تنخواہ چڑھ گئی تھی۔ اب آپ سے کیا پردہ؟ ان کے گھر کا خرچ بھی میں ردی اخبار اور خالی بوتلیں بیچ کر چلا رہا تھا۔ انہوں نے بھی کبھی حساب نہیں مانگا۔ پھر ایک دن میری صورت دیکھ کر بولے، خدا بخش تم بہت تھک گئے ہو، 2 دن کی چھٹی کرو اور اپنی صحت بناؤ۔ 2 دن بعد جب میں صحت بنا کر لوٹا تو گھر خالی تھا۔ پڑوسی نے بتایا، تمہارا صاحب تو پرسوں ہی سامان باندھ کر کہیں چلا گیا تھا۔ یہ قصہ سنانے کے بعد اس نمک حلال نے ہم سے تنخواہ پیشگی مانگ لی تاکہ اپنے پرانے آقا کا مکان کا کرایہ ادا کر سکے۔ ہمارے حالات سن کر گزشتہ سال ہمارے ایک کرم فرما نے ایک بہت تجربہ کار خانسامہ بھیجا جو تقریباً ہر علاقے کے کھانے پکانا جانتا تھا۔ ہم نے کہا، بھائی اور تو سب ٹھیک ہے، مگر تم 7 مہینے میں 10 ملازمتیں چھوڑ چکے ہو، یہ کیا بات ہے؟ کہنے لگا، صاحب آج کل وفادار مالک ملتا کہاں ہے؟ اس خانسامہ کی بدولت برصغیر کے ہر خطے کے کھانے کی خوبیاں ہمارے دسترخوان پر سمٹ کر آ گئیں۔ مثلاً دوپہر کے کھانے پر دیکھا کہ شوربے میں ایک ثابوت کیری تیر رہی ہے۔ سالن اس قدر ترش ہے کہ آنکھیں بند ہو جائیں، بند ہو تو پٹ سے کھل جائیں۔ جب پوچھا تو انہوں نے آگاہی بخشی، صاحب دکن میں روسا کھٹا سالن کھاتے ہیں۔ کئی دن کے فاقوں کے بعد ایک دن ہم نے حوصلہ افزائی کی نیت سے کہا، میاں آج تم نے چاولوں کا اچار بہت اچھا بنایا ہے۔ وہ بیڑی سلگاتے ہوئے بولے، بندہ پروری ہے حضور کی، یہ کاٹھیا واڑی پلاؤ میں قورمے کے مسالے پڑتے ہیں۔ خوب، مگر یہ قورمے کا مزہ تو نہیں۔ صاحب وہاں دکن میں قورمے میں اچار کا مسالہ ڈالتے ہیں۔ ایک دن شام کے کھانے پر مرزا نے کہا، میاں یہ کھیر میں کالا کالا کیا ہے؟ کیا کھٹملوں کا بھگاڑ دیا ہے؟ وہ حقارت سے بولے، آپ کو معلوم نہیں، شاہان عود لگی ہوئی فیرنی کھاتے تھے۔ مختصر یہ کہ 1.5 مہینے وہ صبح شام ہمارے ذوق و ذائقے کو سنوارتا رہا۔ مرزا کو شبہ تھا وہ غیر ملکی ایجنٹ ہے جو سالن کے ذریعے صوبائی غلط فہمیاں پھیلا رہا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، اگر آپ کو کوئی کھانا بے حد مرغوب ہے اور چھڑائے نہیں چھوٹتا تو نیا خانسامہ اس مشکل کو فوراً آسان کر دے گا۔ مثلاً ہمیں لیجئے، ہمیں بھنڈی بہت پسند ہے، لیکن 10 گھنٹے قبل پتہ چلا کہ اس نبات تازہ کو ایک خاص درجہ حرارت پر پانی کی مقررہ مقدار میں، جس کا علم صرف ہمارے خانسامہ کو ہے، میٹھی آنچ پر پکایا جائے
تو اس مرکب سے دفتروں میں لفافے اور بد لگام افسروں کے منہ ہمیشہ کے لیے بند کیے جا سکتے ہیں۔ ان حضرت نے گزشتہ جمعرات کو سارا گھر سر پہ اٹھا رکھا تھا۔ ہم نے کہا مہمان بیٹھے ہیں، اس وقت سل کوٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ بولے ہم ان مہمانوں کی تواضع کے لیے ہی سل پر کبابوں کا قیمہ پیس رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ہم نے کباب منہ میں رکھا تو محسوس ہوا گویا چٹپٹا ریگمال کھا رہے ہیں۔ ہمیں میر صاحب پر رشک آنے لگا۔ وہ مصنوعی بتی سی لگائے بے خبر بیٹھے کھا رہے تھے، ہماری طرح کرکرا محسوس کر کے لال پیلے نہیں ہو رہے تھے۔ صبح تک سب مہمانوں کو پیچش ہو گئی، صرف ہمیں نہیں ہوئی، اور ہمیں اس لیے نہیں ہوئی کہ ہم پہلے ہی سے اس میں مبتلا تھے۔ یہ بات نہیں کہ ہم بیماری اور موت سے ڈرتے ہیں، موت برحق ہے اور ایک نہ ایک دن ضرور آئے گی۔ بات صرف اتنی ہے کہ اسے بلانے کے لیے ہم اپنی نیک کمائی میں سے 50-60 روپے ماہوار خرچ کرنا نہیں چاہتے۔ ہمیں کسی اناڑی حکیم کے ہاتھوں مرنے پر اعتراض نہیں، لیکن ہم کسی صورت خانسامہ کو قسطوں میں روح قبض کرنے کا اختیار نہیں دینا چاہتے۔ بیماری کا ذکر چل نکلا تو اس خانسامہ کا قصہ بھی سن لیجئے جس کو ہم آغا کہتے تھے۔ ان کے کھانا پکانے اور کھلانے کا انداز وہی رہا جو ملازمت سے پہلے ہینگ بیچنے کا تھا، یعنی ڈرا دھمکا کر اس کی خوبیاں منوا لیتے تھے۔ وہ صبح ہمارے ناشتے کے بعد سو کر اٹھتے تھے۔ ہم نے صبح تڑکے جگانے کی کوشش کی، لیکن جب انہوں نے نیند کی آڑ میں ہاتھا پائی کرنے کی کوشش کی تو ہم نے ان کی اصلاح کا خیال ترک کر دیا۔ ویسے وہ کافی تابع دار تھے۔ کبھی پوچھتے صاحب چائے لاؤں؟ ہم اگر تکلفاً کہہ دیتے کہ جی چاہے تو لے آؤ ورنہ نہیں، تو وہ کبھی لے آتے تھے اور کبھی نہیں بھی لاتے تھے۔ جس دن سے انہوں نے باورچی خانہ سنبھالا، گھر میں حکیموں ڈاکٹروں کی ریل پیل ہو گئی۔ ان کا پکایا ہوا کھانا دیکھ کر سر پیٹنے کو جی چاہتا تھا۔ ہم ان کے ہاتھ کے کھانے سے عاجز تھے، لیکن سمجھ نہ آتا تھا ان کو کیوں کر پرامن طریقے سے رخصت کیا جائے۔ ان کو نوکر رکھنا ایسا ہی ثابت ہوا جیسے کوئی ببر شیر پر سوار تو ہو جائے لیکن اترنے کی ہمت نہ رکھتا ہو۔ ایک دن ہم اسی ادھیڑ بن میں لیٹے گرم پانی کی بوتل سے پیٹ سیک رہے تھے اور دوا پی پی کر ان کو کوس رہے تھے۔ وہ سر جھکائے آئے اور خلاف معمول ہاتھ جوڑ کر بولے خو صاحب تم روز روز بیمار ہوتا ہے، اس سے ہمارا قبیلے میں بڑا رسوائی، بڑا کھانا خراب ہوتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا سنا معاف کرایا اور بغیر تنخواہ لیے چل دیے۔ ایسی ہی ایک دعوت کا ذکر ہے جس میں چند احباب اور افسران مدعو تھے۔ نئے خانسامہ نے جو قورمہ پکایا اس میں شوربے کا یہ عالم تھا کہ غوطہ لگائیں تو شاید کوئی بوٹی ہاتھ آ جائے۔ اکا دکا کہیں نظر آتی بھی تھی تو کچھ اس طرح، صاف چھپتی بھی نہیں، سامنے آتی بھی نہیں۔ احباب نے مشورہ دیا کہ ریفریجریٹر خرید لو، روز روز کی جھک سے نجات مل جائے گی، بس ایک دن لذیذ کھانا پکوا لو اور ہفتے بھر ٹھاٹ سے کھاؤ اور کھلاؤ۔ قسطوں پر ریفریجریٹر خریدنے کے بعد ہمیں واقعی بڑا فرق محسوس ہوا، اور وہ فرق یہ ہے کہ پہلے جو بدمزہ کھانا صرف ایک وقت کھاتے تھے، اب اسے ہفتے بھر کھانا پڑتا ہے۔